سر آپ اکثر اپنی تحریروں کے اندر مذہب کے عقلی جواز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں امکان وحی کی، کہ امکان وحی عقلی ہے. اس کی وضاحت کریں کہ اصطلاح کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم جس عہد میں زندہ ہیں اس میں جو مذہبی آدمی ہے اس کی پوزیشن کئی حوالوں سے بہت ایک طرح سے کمپرومائزڈ ہے. یعنی مذہب کے خلاف جو قوتیں ہیں، جو ثقافتی قوتیں ہیں، جو علمی قوتیں ہیں، جو سیاسی اور معاشی قوتیں ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں. وہ صرف اسلام نہیں، اسلام تو ایک خاص ٹارگٹ ہے، وہ دنیا کے تمام مذاہب کو بالکل مٹا دینا چاہتی ہیں. یونیورسٹیوں میں جو علوم پیدا ہو رہے ہیں اور یونیورسٹیاں جس میکانزم کے تحت علم پیدا کرتی ہیں، اس کا مقصد بھی مذہب کو ختم کرنا، انڈرمائن کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کو مذہب سے دور لے جانا ہے. کیونکہ ماڈرنٹی کے تناظر میں مذہب ایک سپرسٹیشس چیز ہے، ایک توہم پرستی کی نشاندہی کرتا ہے. اس کا جو رسپانس مذہبی لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ مذہب کو عقلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ مذہب کو، یعنی کہ یہ بات بہت زور دے کر کہی جاتی ہے یعنی اہل مذہب کی طرف سے، کہ مذہب عقلی چیز ہے، تو اگر عقلی چیز ہے تو اگر کوئی فزکس کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ اس کی بنیاد ریشنل ہے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مذہب کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اسی طرح سے ریشنل ہے یا عقلی ہے جس طرح سے فزکس ہے، تو یہ بات عقلی بنیادوں پر یا علمی بنیادوں پر تسلیم کرنا مشکل ہے. ہم مذہب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقلی ہے، ہم مذہب کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر عقلی ہے. ہم مذہب کے بارے میں جو ججمنٹ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عقل اس کو قبول کرنے کی مکمل استعداد رکھتی ہے. مذہب کا یا وحی کا جو مخاطب ہے وہ عقل ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب کوئی چیز ثابت نہیں کرتا. یعنی فزکس میں جو مادی علوم ہیں ان میں چیزیں ثابت کی جاتی ہیں مادی سطح پر. تو مذہب تو چونکہ مادی ہے ہی نہیں، تو اس لیے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے مذہب کی کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ فرشتوں کا وجود ہے، اگر ہم سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کریں تو عقل کی بنیادی سرگرمی یہ ہے کہ وہ چیزوں کی ایگزسٹنس کو پروو کرتی ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب عقلی ہے تو پھر ہمیں وہ سائنٹیفک میتھڈ بھی بتانا پڑے گا کہ ہم یہ بتائیں کہ فرشتے کا وجود لیبارٹری کنڈیشنز میں کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ مقدمہ کہ مذہب ایک عقلی چیز ہے، یہ میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی نل اینڈ وائڈ ہے. میری گزارش یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے ہم مذہب پر ہونے والے جو عقلی اعتراضات ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، انہیں کاٹ سکتے ہیں، اور جو عقل کی مذہب کی طرف مخاصمانہ پیش رفت ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقل کی مذہب کے حوالے سے یا اس کا جو ایک ماورائی اوریجن ہے مذہب کا، اس کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ عقل کی یہ پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے کہ ماورا سے ہدایت اس زمین پر کیوں نہیں آ سکتی. اس میں آگے چل کر بہت سارے پہلو مزید پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امکان وحی کو رد کرنے کے عقل کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. یعنی عقل یہ عقلی طور پر اپنے وضع کردہ اس کا جو نظام استدلال ہے اس کے ذریعے سے عقل یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ وحی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امکانات سے بھری ہوئی ایک دنیا ہے، اور عقل اگر ان تمام امکانات کا احاطہ رکھتی ہو پھر وہ یہ پوزیشن لے سکتی ہے
کہ چونکہ ہم نے اس کائنات کے تمام امکانات کو جان لیا ہے اور اس کے بعد ہم امکان وحی کو خارج کر سکتے ہیں، چونکہ عقل جو ہے وہ اس کائنات میں موجود امکانات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، سرے سے ہی نہیں کر سکتی، تو اس لیے امکان وحی کو رد کرنے کے لیے وہ جو بھی دلائل لے کے آتی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں مذہب کی یعنی آج کی دنیا میں اگر ہم عقلی طور پر کوئی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر جو سوال وارد ہوتا ہے کہ آخر مذہب کی ضرورت کیا ہے۔ آج کی دنیا میں مذہبی ہونا بعض اوقات لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اتنے علمی ترقی، اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی، اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی اگر کوئی آدمی مذہب کو مانتا ہے تو یہ بہت مضحکہ خیز چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، کیونکہ انسان نے جو بھی علوم پیدا کیے ہیں، خاص طور پہ جدید تہذیب نے جتنے علوم پیدا کیے ہیں، ان کا جو فوکس ہے، ان کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو یا جو طبائع دنیا ہیں ان کو تبدیل کیا جائے۔ اس کا جو علم ہے وہ اس کا جو مقصود ہے وہ نیچر ہے، اور وہ کوئی انسانوں کے بارے میں اس نے جو علوم پیدا کیے وہ اسٹیٹسٹیکل ہیں، اور ان میں کوئی ایسا اوریجنری پرنسپل کام نہیں کر رہا جو انسان کے لیے مفید ہو۔ تو جو سماجی علوم ہیں ان کی تو ویسے ہی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے، وہ انسان کی جو ایک رائے ہے اور ان کے معروضی ہونے پر ہمارے جو اعتراضات ہیں، سماجی علوم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو موجودہ عہد میں عقل یعنی مسلم ریزن جس کو اگر ہم کہیں، مسلم ریزن کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مذہب کی طرف ہونے والی جو مخاصمانہ پیش رفت ہے عقل کی، وہ اس کو کاؤنٹر کرے۔ ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کا کیا معنی ہے، اس سوال کا جواب صرف مذہب دے سکتا ہے۔ انسان نے آج تک سماجی علوم اور فلسفیانہ علوم کے ذریعے سے جو بھی کوشش کی ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ انسان کے سامنے صرف دو ماڈل باقی رہ گئے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مشین بن جائے اور دوسرا ماڈل یہ ہے کہ وہ جانور بن جائے۔ اور اس وقت جو معاشرہ یا تہذیب دنیا میں غالب ہے اس میں انسان جس منزل کی طرف رواں ہے اس منزل کا واحد مطلب یہ ہے کہ انسان یا جانور بن جائے، جانوروں کی سطح وجود پر رہنا شروع کر دے، یا وہ مشین کی طرح سے ہو جائے اور وہ مشین کی طرح سے اپنی ایگزسٹنس جو ہے اس کو اختیار کرے۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم نے مذہب کا کوئی جواز نہیں دینا، ہم نے اس مخاصمانہ پیش رفت کا سامنا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ انسان ہونے کا معنی اگر دنیا میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے تو وہ صرف اس پوزیشن پر کھڑے ہو کر باقی رکھا جا سکتا ہے کہ انسان ہونے کی معنویت صرف اور صرف مذہب سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے انسان ہونے کو محفوظ رکھ سکے، اور انسان جس طریقے سے ایک غیر انسانی سطح وجود کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس سے جو تاریخ میں بہت خوفناک امکانات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، تہذیبی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہب کے دفاع کے لیے دین کو عقلی نہ بنائیں، دین کو عقلی نہ بنائیں، بلکہ جو مذہب دشمن عقل ہے اس کی مخاصمانہ جو پیش رفت ہے اس کا سامنا کریں۔ یہ ہماری اس وقت تہذیبی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اچھا سر، یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے، مسلم ریزن کا لفظ اصطلاح استعمال کی آپ نے ویسٹرن ریزن کے بالمقابل، اور کیونکہ ساری دنیا میں اب مغربی فلسفے میں ہر جگہ پر یہی موقف اپنایا جاتا ہے، زیزک بھی یہی کہتا ہے اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ریشنلٹی یا ریزن جو ہے وہ سول جو ہے اس پر جو کلیم ہے وہ ویسٹرنز کا ہے، یورپینز کا ہے، کارٹیزین جو ہے وہ تصور ہے ریشنلٹی کا، اس کے علاوہ کوئی ریزن کی یا ریشنلٹی کی فارم ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو مجھے امید ہے کہ مسلم ریزن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے اور اس کو ضرور ضرور ضرور۔ اصل میں ریشنلٹی کی دو بڑی
اس میں ریشنلٹی جو ہے وہ جو حقائق ہیں، ماورائی حقائق ہیں، ان کو قبول کرنے کی استعداد بھی رکھتی ہے اور انہیں عقلی طور پر قابل دفاع بھی بناتی ہے۔ ایک ریشنلٹی وہ ہے جو شہود ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے جو ہماری حواس کے دائرے میں ہے، اس سے باہر وہ کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقل کی یہ دو بڑی ریشنلٹی کی پوزیشن ہے۔ ایک ایسی ریشنلٹی ہے جو حواس سے باہر کسی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری ریشنلٹی جسے ہم پلیٹونک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ افلاطون جو ہے اس سے بڑا ریشنل کون ہو سکتا ہے، لیکن ماورا تک یا عالم امثال کی جو ایک میٹا فزکس کی جو گنجائش پیدا کی ہے اس نے، یعنی ایسی گنجائش جس میں انسان کو ماورائی حقائق کو قبول کرنے کی ضرورت ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جیسے یہ کہ آپ نے مثال دی ہے کہ ریشنلٹی کی وہ واحد قسم جو مغرب میں پائی جاتی ہے وہی ہے، تو یہ ہم عقلی طور پر بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں مسلم ریشنلٹی جو ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ریزن انسانوں میں مشترک چیز ہے، مسلمانوں کی کوئی ایکسکلوسیو ریزن نہیں ہے، لیکن ہمارے عقل سے جو مطالبات ہیں یا اس میں ہمارا جو مقصود ہے عقل پر کھڑے ہو کر بات کرنے کا، وہ ایکسکلوسیو ہے۔ ہم عقل کو اپنے تہذیبی مقاصد کے لیے، اپنے دینی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کہ عقلی دلائل اور عقلی جواز رکھتے ہیں، اور ان ماورائی حقائق کو جو وحی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے ہیں ان کو ہم عقلی کہے بغیر ان کا عقلی دفاع ممکن بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے اصل میں۔ ہمارے ہاں دیکھیں جو عقل ہوتی ہے نا، وہ علم میں کنٹرڈکشنز کو قبول نہیں کرتی۔ ہمارے جو ماڈرنسٹ ہیں یا ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بیچارے مذہب کو عقلی بنانا چاہتے ہیں۔ مذہب کو عقلی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے فزکس کی طرح کا علم بنانا چاہتے ہیں۔ مذہب کو عقلی کہنا اور عقلی بنانا جو ہے یہ مذہب کو ڈسٹرائے کرنے کے مترادف ہے۔ عقل جو ہے نا وہ مطلب کہ جو تضادات ہیں، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، وہ بہت کہہ رہے تھے، میں نے کہا جو ماں ہوتی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ بالکل عقلی ہے کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا۔ اب ریزن اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے، لیکن قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو ماں ہونے کا تصور ہے وہ ہم نے قرآن مجید سے اخذ کرنا ہے، لیکن یہ ریشنل نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہوں اور یہ عقلاً محال نہ ہوں؟ بیک وقت دونوں چیزوں کو تسلیم کرنا عقلاً محال ہے، یہ دونوں آپس میں کنٹراڈکٹری ہیں۔ جب ہم عقلی کے قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جنہیں ماڈرن ریزن جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ریشنل نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم جب عقلی کہتے ہیں تو ہم اپنی پوزیشن کمزور کر لیتے ہیں۔ عقل سے ہمارا ایک مفاد وابستہ ہے، جس طرح سے ویسٹ کا مفاد وابستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماورائے حواس کوئی دنیا نہیں ہے، یہ بات کہتے ہیں عقلی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عقلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ماورائے حواس دنیا ہے، یہ بھی ہم عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ یہاں کوئی کھڑے ہونا پسند نہیں کرتا کہ یہاں کھڑے ہو کر ان باتوں کا جواب دیا جائے۔ تو اور یہ ہم مانتے ہیں کہ مذہب عقلی ہے، تو یہ بات میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کے ہاں بھی ایسے اولین قضائے موجود ہیں جو عقلی نہیں ہیں لیکن وہ ان کے وجودی موقف ہیں، جیسے بہت سارے ان پر میرا خیال ہے کہ مزید بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ کون سے ہیں موقف۔ جیسے ہمارے ہاں اگر ماورائے حقائق جو ہیں ان کے حوالے سے بحث موجود ہے، تو مغرب کے ہاں بھی ایسے مواقف، ایسے اولین قضائے موجود ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ سائنس کی میٹا فزکس ہے جو مادی علوم ہے، انہوں نے اپنی ایک میٹا فزکس بنائی۔ میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس از سائنس آف فرسٹ پرنسپل۔ وہ کیسے اخذ کیے انہوں نے، ان پر بات ہونی چاہیے۔ تو اس پر بات ہوتی رہے گی سر۔ جی ضرور۔